خير الورى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله اعلموا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین جل مجدہ عظیم شان و تمام حمد کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، خوبصورت انسان بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی صحیح صورت عطا فرمائی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج ہمارے سروں پر سجایا. اور کتنا اس کا کرم ہے کہ اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت میں پیدا فرمایا. اور پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرما کر صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت میں رکھا. اولیاء کرام کا غلام بنایا، حضور کا باادب غلام بنایا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین زندگی بھر ہمیں اس خوبصورت عقیدے پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، آپ سب کو سب سے پہلے جشن آزادی مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت جل مجدہ آج کے دن کی مناسبت سے 14 اگست جشن آزادی کا یوم ہے. اللہ رب العزت پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے اور رجب طیب اردگان ترک صدر جیسا رب کائنات ہمارے حکمرانوں کو بھی وہ ولولہ اور جوش عطا فرمائے. اور اس موقع پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انشاءاللہ جمعے کے بعد دعا کریں کہ خصوصی کہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے اگلے سال 2021 میں ہمارے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمان بھی آزادی میں شامل ہوں. اللہ رب العزت مقبوضہ کشمیر کی دھرتی پر جلد آزادی کا سور طلوع فرمائے اور ظلم و ستم کی سیاہ رات کو ختم فرمائے. سامعین محترم، یقیناً آج کا دن بڑا مبارک ہے. آج سے 72 سال پہلے جب 14 اگست آیا تھا، اس دن جہاں 14 اگست کو آپ یاد رکھتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں کہ 27ویں رمضان المبارک کی نزول قرآن کی ببرکت رات تھی. امت مسلمہ ادھر جشن نزول قرآن منا رہی تھی اور رب کائنات نے پاکستانیوں کو آزادی کی عظیم نعمت بھی عطا فرما دی. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا روحانی دنیا میں مقام کیا ہے.
اگر جو روحانیت سے دلچسپی رکھتا ہے اور جسے اللہ نے ولایت کی نگاہ عطا فرمائی ہے، اور مجھے اس وقت ہمارے ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں واصف علی واصف، ان کا مجھے قول یاد آ رہا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں پاکستان کی قدر کرو، بولو پاکستان کی قدر کرو۔ کہا پاکستان کی قدر کرو کہ پاکستان ایک نور ہے، پاکستان ایک نور ہے۔ اور لوگوں نے کہا حضرت انڈیا حملہ کرنے والا ہے، اتنی بھاری فوج ہے ان کی۔ تو واصف علی واصف نے کہا سنو، پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، پاکستان اللہ کے انوار میں سے ایک نور ہے، اور نور کو کبھی زوال ہوتا ہی نہیں ہے، اور یہ انشاءاللہ تا قیامت چمکتا رہے گا۔ سب کہتے ہیں انشاءاللہ، تا قیامت چمکتا رہے گا۔ اور ایک بڑا پیارا جملہ کہا ہے ہمارے ایک عظیم مذہبی سکالر ہیں اور ثاقب رضا مصطفی صاحب نے بڑا پیارا جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں پاکستان کی قدر کرو۔ آپ شاعر اللہ کی قدر کرتے ہیں، شاعر اللہ، ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ واتخذ من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم اللہ کی نشانیاں ہیں۔ قربانی کے جانور اللہ کی نشانیاں ہیں، مسجد اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بڑا پیارا جملہ کہا مان لو پاکستان بھی اللہ کی نشانی ہے، پاکستان بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اور یہ عظیم قربانیاں دے کر آپ کوئی بھی چینل کھولیں، آپ کو بتائیں گے آج وہ بلیک اینڈ وائٹ اس کا دور تھا، سیاہ تصویریں ہوتی تھی اس دور میں بلیک، اور وہ آج صرف تصویریں دیکھ کر جو ہے کمزور دل وہ تصویریں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور میں تاریخ کی ساری کتابیں تو سامنے رکھ کر بات کرتا ہی ہوں، لیکن میں آپ کو صدری روایت بیان کرتا ہوں۔ میرے دادا جان کا نام تھا غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حاجی صاحب میں چھوٹا تھا اس وقت، تو مجھے بتایا کرتے تھے، کہتے بیٹا جو ہم نے آنکھوں سے دیکھا نا وہ آپ کو بتا رہے ہیں، کتابوں میں تو پڑھتے رہیں گے۔ تو 110 سال عمر تھی، آخری دن بھی تہجد کی نماز پڑھی، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ہم نے دیکھا پارٹیشن کے وقت، آزادی کے وقت ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کی داڑھیاں تھیں ان کی لاشیں درختوں پر لٹکی ہوئی تھیں، اور ہم جس کنویں میں جاتے تھے کنویں کے اندر پانی نہیں خون ملا ہوتا تھا، جس نہر پہ جاتے تھے وہاں خون ملا ہوتا تھا، اور جس کوچے سے گلی سے جہاں گزرتے تھے کوئی گلی زمین کا خطہ خون سے خالی نہیں تھا، ہر طرف خون ہی خون بہہ رہا تھا۔ اور وہ عورتیں آنکھوں سے دیکھیں، وہ فرمانے لگے جن کی چھاتیاں کاٹی گئیں، جن مسلمان عورتوں کے گودوں سے بچے چھین کر کنویں میں پھینکے گئے تھے، یہ آزادی ویسے نہیں ملی۔ ایک ہندو گنڈے نے ایک مسلمان لڑکی کی ٹانگ کو کھینچا، دوسرے نے دوسری ٹانگ کو کھینچا، وہ دردناک منظر ان کے بزرگوں کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ آج کے نوجوانوں کو کیا پتا کہ سلنسر جو ہے وہ اندر سے بیفل نکال کر جو ہے وہ آوازیں نکالنا، یہ شور مچانا، شاید یہ آزادی ہے۔ آزادی اس کا نام نہیں ہے، آزادی تو اس کا نام ہے کہ 14 اگست 1947 میں اپنے بزرگوں سے پوچھیں، تاریخ سے پوچھیں کہ یہ ملک کیسے حاصل ہوا ہے، اور پھر سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ بولو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی ہستی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے نبی کا ماڈل ہے، آقا کا اسوہ حسنہ ہے۔ جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا ہے 10 رمضان مبارک 8 ہجری کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قصوہ اونٹنی پر جلوہ گر ہیں،
اور اب فاتح کی حیثیت سے 10,000 کا لشکر جلال پیچھے ہے، اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے جب مکہ میں داخل ہوئے تو اللہ کی عزت کی قسم حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر فخر سے بلند نہیں تھا، بلکہ رب کے حضور اونٹنی کے اوپر بھی جھکا ہوا تھا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں اونٹی کے اوپر وہ سیٹ ہوتی نا بیٹھنے والی، آگے لکڑی ہوتی ہے، تو صحابہ فرماتے ہیں حضور کی پیشانی مبارکہ وہ لکڑی حضور کی پیشانی کے بوسے لے رہی تھی، یعنی اس قدر سر اقدس جھکا ہوا تھا۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی فتح مکہ آزاد ہوا تو آزادی کے بعد جشن کیسے منایا، میری بات سن لیجئے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک کیا، خانہ کعبہ کو پاک کیا، پھر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حسین خانہ کعبہ میں جلوہ کرتے، اور فوجیوں نے ڈیمانڈ کی یا رسول اللہ ہم جشن منائیں۔ سرکار نے فرمایا آؤ ہم جشن کیسے مناتے ہیں۔ آپ سرکار نے فرمایا اینا بلال، میرا بلال کہاں ہے، مؤذن رسول کہاں ہے، بلال حبشی کہاں ہے۔ سرکار نے بلایا اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جا، خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جا اور بلال اذان پڑھ۔ آگے بلال بھی مصطفیٰ کا عاشق تھا، کیسا عاشق تھا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ نے بدر میں حکم فرمایا تو میں نے اذان پڑھی تو رخ کیا خانہ کعبہ کی طرف، حضور آپ نے احد میں حکم فرمایا میں نے اذان پڑھی رخ کیا خانہ کعبہ کی طرف، یا رسول اللہ راستے میں اذانیں پڑھتا آیا رخ کیا خانہ کعبہ کی طرف، آقا اب تو آپ نے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھا دیا ہے، اب میں رخ کس طرف کروں، اب میں رخ کس طرف کروں، چہرہ کس طرف کروں، یا رسول اللہ میں تو خانہ کعبہ کے اوپر کھڑا ہوں تو میں کس طرف منہ کر کے اذان پڑھوں۔ سرکار نے فرمایا بلال جس نبی نے تجھے کعبہ پر چڑھا کر بلند کر دیا ہے اسی نبی کی طرح منہ کر کے اذان پڑھ دے، یعنی بتا دیا اگر کوئی روحانیت میں اتنا بڑا مقام حاصل کر لے کہ اللہ کے گھر کے اوپر چھت پر بھی کھڑا ہو جائے تو نبی سے رخ نہ پھیرے، نبی سے چہرہ نہ پھیرے۔ فرمایا بلال مجھ محمد کی طرف منہ کر کے اذان پڑھ۔ اس لیے وجدانی کیفیت میں شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بولا، کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اس لیے کہ یہ کعبے کا کعبہ ہے اور ادھر منہ کر کے اذان پڑھی۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ فتح مکہ جشن ہو رہا ہے، فتح مکہ کی آزادی کا جشن ہو رہا ہے اور فوجیوں کو بلال کی اذان سنائی جا رہی ہے۔ یہ منظر ہے فتح مکہ کا بتا رہا ہوں میں، عاجزی کا سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں یہ فتح مکہ ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاریخ کے اندر آج اجتماعی طور پر دعا بھی کریں اللہ ہمارے قبلہ اول بیت المقدس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے قبضے میں عطا فرما دے، اسے بھی رب آزاد فرما دے۔ قبلہ اول بیت المقدس تاریخ میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آزاد ہوا، پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے دور میں فتح ہوا، اور پھر اس کے بعد آج تک بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی کو مکمل طور پر ہمارے قبضے میں نہیں آ سکا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب قبلہ اول بیت المقدس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر فاروق اعظم کے دور تک، جب فاروق اعظم کا دور آیا فتوحات ہوئیں تو بیت المقدس فتح ہو گیا، اور جب فتح ہوا نا، اب فتح ہونے کی بات بھی کر دوں آپ کو کیسے فتح ہوا۔ جب آپ غلام کے ساتھ چلے نا، غلام کے ساتھ چلے تو آپ نے باری مقرر کر دی کہ فلاں جگہ پر فلاں مقام تک آپ نے سواری پر بیٹھنا ہے، میں نے پیدل چلنا ہے، پھر آپ نے بیٹھنا ہے، میں نے پیدل چلنا ہے، پھر میں بیٹھوں گا آپ پیدل چلیں گے، مقرر ہو گیا۔ اب جو بیت المقدس میں داخلے کا وقت آیا نا، حسن اتفاق کہ باری اس وقت فاروق اعظم کی تھی کہ آپ لگام پکڑتے، غلام اوپر بیٹھتا۔ جب سامنے کافروں کی فوجیں نظر آنے لگیں تو غلام نے عرض کی حضرت اجازت ہو تو میں ایک درخواست کروں۔ فرمایا کیا؟ فرمایا درخواست یہ ہے کہ یہ سامنے کافر بیٹھے ہیں، یہ کہیں گے مسلمانوں کا امیر کیسا ہے،
کہ لگام پکڑی ہوئی ہے اور غلام سواری پر بیٹھا ہے۔ فرمایا ایسا کرتے ہیں کہ امیر المومنین آپ سواری پر بیٹھیں، میں لگام پکڑ لیتا ہوں۔ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں ان گواروں سے ڈر کر حضور کی حدیث کو پیچھے ہٹا دوں؟ فرمایا نہیں، میرے نبی نے عدل و انصاف کا درس دیا ہے۔ فرمایا تیری باری ہے، تو سواری پر بیٹھے گا، عمر لگام پکڑے گا۔ عمر لگام پکڑ کر بیت المقدس کی سرزمین میں داخل ہوا اور وہاں کا چیف آف آرمی اس نے کہا عمر ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہتھیار چلائے ہم آپ کو بیت المقدس کی چابیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو چابیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ فوجیوں نے احتجاج کیا، کافروں کی فوج نے احتجاج کیا، کہا تم بغیر لڑائی کے چابیاں دے رہے ہو، ہم لڑیں گے ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا خبردار، میری بات سنو غور سے۔ ان کے چیف آف آرمی نے کہا کہ جو عمر اپنے ایک غلام کے ساتھ نا انصافی نہیں کر سکتا، وہ ہمارے ساتھ بھی نا انصافی نہیں کرے گا۔ یہ ہے عدل فروقی، اور بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر ہتھیار اٹھائے رب نے فتح عطا فرما دی۔ اب سوال یہ ہے کہ پیچھے آرمی تھی، اب قاصد بھیجا، فرمایا آرمی آ گئی، کہا جی چابیاں مل گئی ہیں، فتح ہو گیا۔ اب فتح ہوا تو آرمی آئی نا، پیچھے مسلمانوں کی فوج آئی، انہوں نے ڈیمانڈ کی، کہا عمر اب جشن منانا ہے ہم نے آزادی کا، بیت المقدس فتح ہو گیا ہے، لہذا آزادی کا موقع، ہمیں اجازت ہے اب جشن منائیں۔ اب فاروق اعظم نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا کہ جب میرے نبی نے مکہ فتح کیا تو جشن کیسے منایا تھا؟ جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب 10 رمضان المبارک 8 ہجری میں میرے نبی نے مکہ کو فتح فرمایا تو جشن کیسے منایا؟ فرمایا میرے نبی نے بلال کو کعبہ کی چھت پر کھڑا کر کے کہا فوجیوں کو اذان سناؤ، اور آپ فاروق اعظم نے فرمایا بلال آؤ، فرمایا جیسے مصطفیٰ کو اذان سنائی تھی، فرمایا آج بیت المقدس پر چڑھ کر اذان پڑھو، بیت المقدس پر چڑھ کر اذان پڑھو۔ اب بلال نے کہا، فرمایا مصطفیٰ کے بعد اذان دینا تو بند کر دی تھی، لیکن عمر آپ کا حکم نہیں ٹال سکتا، جشن کا موقع ہے، اب اذان سنائی دیتا ہوں۔ تو صحابہ نے اذان، میری بات سنیں، فتح بیت المقدس کے موقع پر صحابہ نے جشن، اسلامی فوج نے جشن کیسے منایا؟ بلال سے اذان سن کر۔ معلوم ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیشہ عاجزی انکساری سے کام لیا۔ اور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے، جب مصطفیٰ ہجرت کا پہلا سال تھا، مکہ کی مدینہ میں قدم رکھا، آپ سرکار نے مسجد نبی شریف کی بنیاد رکھی، تو بھئی اسلامی تاریخ میں جو اسلامی ریاست، مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، وہ تو ہجرت کا پہلا سال تھا۔ اب میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ جو 13 سال مکی دور ہے نا، وہاں اسلامی ریاست کی بنیاد نہیں رکھی گئی، وہاں برسر اقتدار ابو جہل پارٹی تھی، کافر تھے، مسلمان حزب اختلاف تھے، یاد رکھ لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حزب اختلاف تھے، حکومت ان کی تھی، اقتدار مکہ میں کافروں کا تھا، اور سرکار نے آ کر جو ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی وہ پہلا سال تھا ہجرت کا۔ اب سرکار نے ہجرت کی بنیاد رکھ دی مدینہ کی ریاست کی، اب وہ چھوٹی سی بستی یثرب، اور اس کے بعد پھر آگے پھیلتا پھیلتا عہد فروقی کے دور میں پھر یہاں تک کہ آپ کان کھول کر سنیں حیران ہوں گے، آج 20 سے زائد اسلامی ریاستیں بن چکی ہیں، اسلامی ملک بن چکے ہیں، اور فاروق اعظم نے اس قدر فتوحات فرمائی کہ 25 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ کہاں مکہ مدینہ حجاز، اور کہاں آپ کا یہ پاکستان سندھ جو ہے، یاد رکھ لیں، ادھر افغانستان، یعنی آپ کا پڑوسی ملک جو ایران ہے نا، ایران عہد فروقی میں فتح ہوا ہے۔ وہ لوگ کس میں فتح ہوا ہے؟ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری غزوہ خندق کے موقع پر جب حضور خندق کھود رہے تھے نا، تب سرکار نے فرمایا تھا کہ رب نے فارس یعنی ایران میری امت کو عطا فرما دیا ہے، اور سرکار نے فرمایا اوتی تو مفاتیح الفارس، رب نے مجھے
ایران کی چابیاں عطا فرما دی ہے۔ اوتی تو مفاتیح الیمن، سرکار نے جو سپر پاور تھی اس وقت کیس و کسرا، وہ کہا ان پر میری امت کی حکومت ہوگی۔ سرکار نے خوشخبری سنائی تھی، مگر حضور کے دور میں فتح نہیں ہوئی۔ فتح کب ہوئی؟ جا کر یہ عہد فروقی آیا، عہد فروقی آیا تو تب ایران فتح ہوا، وہ کیسر و کسرا سارا فتح ہو گیا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے کہ جو حدیث سے کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، عرب و عجم کی کوئی کتاب تفسیر کی اٹھا کر دیکھیں۔ میرا ایک سوال ہے، آج میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، میری بات میں اپنی بات سے بدل نہیں سکتا۔ اب میں عرب و عجم کی تفاسیر کو ورقدانی کر چکا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کا شان نزول خدا کی قسم یہ ہے کہ جب مصطفیٰ خندق کھود رہے تھے، سرکار نے فرمایا مجھے ایران کی چابیاں عطا فرما دی گئی ہیں۔ کافروں نے مذاق اڑایا، رب نے مصطفیٰ کی تائید میں قرآن کی آیت کو نازل فرمایا، فرمایا ساری بادشاہت کی چابیاں رب کے ہاتھ میں ہیں، بیدک الخیر، ساری خیر رب کے ہاتھ میں ہیں، اور رب نے ساری خیر اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہے۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح ہوگا۔ اس کی تکمیل کب ہوئی؟ عہد فروقی میں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ اب فاروق اعظم کے دور میں اتنی فتوحات ہوئیں، اتنی فتوحات ہوئیں، لیکن ہر علاقہ ملک فتح ہوتا تو جشن آزادی کیسے مناتے؟ بلال کو بلاتے، فرمایا بلال اذان سنانا۔ اور کیا منظر ہوگا حضرت صاحب، کیا منظر ہوگا جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کو بلال کو بلایا گیا اذان پڑھے، اور اس وقت صحابہ داڑھے مار مار کر چیخ رہے تھے، اور آنسو مبارکہ سے داڑھی مبارکہ تر ہو جاتی، اور چھوٹے چھوٹے بچے باپ سے ماں سے لپٹ کر کہتے ارے مؤذن رسول تو آ گیا ہے، رسول اللہ کب تشریف لائیں گے؟ اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، رب نے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے پاکستان کی صورت میں، اور اس کی قدر بھی کریں، اور آزادی کا اظہار کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اصل چیز کیا؟ اللہ کا، بولیے اللہ کا شکر ادا کرنا، سجدہ شکر ادا کرنا۔ اگر اس کی جھلکی اس وقت دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ کون سا گھر ہے جس پہ ہندو بنیا نے ظلم نہیں کیا؟ میری بات کو غور سے سنیے۔ اس وقت اگر آپ سروے کرنا چاہیں، جو میرے پاس رپورٹس ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اس قدر ظلم کیا جا رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں جس کے گھر سے جنازہ نہ اٹھا ہو، کوئی گھر مقبوضہ کشمیر میں ایسا نہیں جو متاثر نہ ہوا ہو۔ میرے بھائیوں، آؤ آج سوچنے کا دن ہے، غور کرنے کا دن ہے کہ جب آج سے 72 سال پہلے 14 اگست 1947 سے پہلے جب تحریک شروع ہوئی، یہ پاکستان کی تحریک شروع ہوئی، تو پاکستان کیسے بنا؟ اس کی اساس کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ میں آپ کو سوچنے میں مجبور کر رہا ہوں۔ آج تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا لے، میرا کھلا چیلنج ہے، تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا لے، ہر تاریخ کی کتاب میں یہ رقم ہے کہ پاکستان ابھی بنا نہیں، تحریک شروع ہوئی ہے۔ اس وقت مسلمان جب تحریک کا حصہ بنتے تو ان کی زبان پر نعرہ کیا ہوتا تھا؟ آپ سارے بولیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ جس کے سینے میں ایمان کا نور ہے وہی بولے گا پاکستان کا مطلب کیا؟ اب مان گئے نا آپ؟ معلوم ہوا تیرے اور میرے باپ نے اس وقت وعدہ کیا تھا رب سے کہ مولا پاکستان تو عطا فرما اور لا الہ الا اللہ کا قانون ہم لاگو کر دیں گے۔ اس لیے کہ اب لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے، صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، نہیں، علماء کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھ لیں، دل سے ماننا، دل سے، ذاتی مفاد نہیں، دل سے ماننا۔ اور دل سے ماننے کی بات کروں،
فاروق اعظم کی مثال دے رہا ہوں، بڑا مشہور واقعہ ہے، تفسیر خازن میں ہے۔ تفسیر خازن میں امام خازن لیتے ہیں سورہ، میرے سامنے کھلی ہوئی سورۃ النساء آیت نمبر 60، 61، 62، 63، یہ مضمون جاری ہے اس کا شان نزول۔ فاروق اعظم کے دور میں ایک یہودی اور ایک منافق، یعنی کلمہ پڑھنے والا بظاہر، ان کے آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا۔ اب فیصلہ کرانے کے لیے یہودی نے کہا کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، وہ اچھا فیصلہ کرتا ہے۔ اس نے کہا، منافق نے کہا نہیں، وہ رشوت لے لیتا ہے اور میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا پھر کیا فیصلہ ہے؟ اس نے کہا جی آپ مسلمانوں، میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ کے پاس چلتے ہیں۔ اب یہودی مان گیا، وہ منافق اور یہودی دونوں چلے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب سرکار نے دونوں کی بات سنی، جو حضور نے فیصلہ فرمایا سرکار نے، وہ فیصلہ سرکار نے یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب یہودی جیت گیا فیصلے میں، اب وہ بغلے مارتا ہوا جشن مناتا ہوا واپس مڑا۔ جب واپس بڑھا تو جو منافق تھا نا، کلمہ پڑھنے والا، میں دل کی بات کر رہا ہوں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ توجہ ہے اب کی؟ اس منافق نے کہا، بظاہر کلمہ پڑھنے والے نے، اس نے کہا جی سرکار کی توجہ کہیں اور تھی، پوری بات نہیں توجہ سے سنی، آپ ایسا کریں اب آپ چلے واپس فاروق اعظم کے پاس، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس نے کہا تو کلمہ پڑھتا ہے نبی کا اور تیرا ایمان نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کہ سرکار نے فیصلہ کر دیا ہے، اب کوئی سپریم کورٹ سے فیصلہ کروا کر واپس ہائی کورٹ میں تو نہیں جاتا ریٹ کرنے کے لیے۔ جب سرکار نے سپریم کورٹ میں اوپر سے فیصلہ ہو گیا میرے حق میں، تو اب نیچے ہائی کورٹ میں جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس نے کہا نہیں نہیں، حضور کی توجہ اس طرف نہیں تھی، واپس چل فاروق اعظم کے پاس، میں ان سے فیصلہ کرواتا ہوں۔ امام خازن تفسیر خازن میں لکھتے ہیں کہ اس منافق کے کہنے پر یہودی نے کہا کوئی بات نہیں یار، اگر لے چلتا تو فاروق اعظم کے پاس لے کے چل۔ اب وہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں لے کے گیا اور فاروق اعظم سے فرمایا کہ یہ ہمارا کیس ہے، یہ مسلمان ہے، میں یہودی ہوں، یہ ہمارے درمیان جو ہے نا فیصلہ آپ فرمائیں۔ وہ فاروق اعظم فیصلہ کرنے لگے تو جو یہودی وہ بول اٹھا، انہوں نے کہا فاروق اعظم ایک منٹ بات سننا، میں کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ یہ فیصلہ پہلے محمد مصطفیٰ فرما چکے ہیں۔ اب میری بات سنیں غور سے، آگے فاروق اعظم نے دوسری بات نہیں سنی، میری بات سنیں غور سے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ فاروق اعظم سے اتنا کہا یہودی نے کہ اے فاروق اعظم فیصلہ بعد میں کرنا، پہلے میری بات سن کہ یہ فیصلہ پہلے محمد مصطفیٰ فرما چکے ہیں، وہ اتنا کہا۔ فاروق اعظم نے آگے بات نہیں سنی، اللہ کی عزت کی قسم انہی قدموں میں واپس پلٹے، اندر گئے، تلوار نیام سے نکالی، واپس آئے، اس منافق جو مسلمان تھا کہنے والا اپنے آپ کو، اس کی گردن تن سے جدا کر دی، سر اڑا دیا، جب قتل کر دیا اب شور مچ گیا جی فاروق اعظم نے بندہ قتل کر دیا ہے بلا وجہ۔ اب جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس کیس پہنچا، یا رسول اللہ عمر نے تو بندہ گدے اڑا دیتی ہے۔ سرکار نے پوچھا بھئی عمر وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ اب میرا فیصلہ میرا اللہ فرمائے گا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ اے قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، خدا دی قسم یہ اللہ نے فرمایا فلا وربک حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ نے فرمایا، لفظ کتنے پیارے ہیں، فلا وربک، سونیا تیرے رب دی قسم ہے، فلا وربک، بھی رب قسم کھا سکتا تھا کہ اللہ کی قسم نہیں، فرمایا محبوب اس رب کی قسم جو محمد کا رب ہے۔ کبھی رب سے منوانی ہو نا گل، میری گل سنو، بڑے دکھی ہو غمگین ہو تو ہاتھ اٹھا کے کہا کرو یا رب محمد، اے محمد کے رب، ہائے ہائے ہائے، یا رب، سارے بولو یا رب فلا وربک، سنیا تیرے رب دی قسم جے جو تیرا رب ہے۔ فرمایا اب لفظ فلا وربک، فرمایا اللہ نے کہ محبوب لا یؤمنون، یعنی مومن نہیں ہو سکتا، مطلب یہ ہے، ذرا غور سے سنو کہ سونیا جیڑا تیرا فیصلہ دل نال نہ مننے کدی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جو حضور دی گل دلوں نہ مننے کدی مومن،
بولو مومن مومن نہیں ہو سکتا، فرمایا محبوب مومن نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ نے فرما دیا، اور جنو یہ ایک بات نہیں ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا اس کی تائید میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اب میں گھنٹوں گفتگو کروں، مہینہ پورا بھی گفتگو کرتا رہوں، میری بات سنیں غور سے، میں مہینہ پورا ہر جمعے کو یہ ایک موضوع رکھوں، وہ ہے موافقات عمر۔ اب آپ کے لیے ذرا لفظ مشکل بول رہا ہوں، کتابی لفظ ہے، بند کتابوں میں لفظ ہے، اور اس پر کئی کتابیں لکھی گئی۔ موافقات عمر مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ عمر کا فرش پر ہوتا وہی رب کا فیصلہ عرش پر ہوتا۔ سادہ لفظوں میں پھر سنیے دوبارہ، جو عمر کا فیصلہ فرش زمین پر ہوتا، یوں کہیے سادہ لفظوں میں کہ جو عمر فرش زمین پر فیصلہ فرما دیتے، اللہ کی عزت کی قسم وہی فیصلہ میرا رب عرش پہ فرما دیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا نا منافقوں نے کہ جب غزوہ بنی مصطلق سے واپس پلٹے اور پھر ساری گواہیاں لی گئیں اور فاروق اعظم سے پوچھا گیا آخر میں کہ فاروق اعظم تیرا عائشہ صدیقہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی بات تو بتائیں کہ ام المومنین عائشہ کے ساتھ نکاح میں نے پڑھایا ہے یا رب نے عرش پر پڑھایا ہے؟ فرمایا رب نے پڑھایا ہے، رب نے نکاح کیا ہے۔ فرمایا میرا رب اتنا بھولا نہیں ہے کہ پاک بستر پر ناپاک بیوی بھیج دے۔ اب میرے بل دیکھیں ادھر، منہ سے کلمات کیا نکلے؟ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، حضور اے دا وڈا بہتان لایا گیا ہے تے تہاڈی بیوی دا پاک ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کہ رب کائنات کی قسم، جو فاروق اعظم کی زبان اقدس سے لفظ نکلے تھے مصطفیٰ کے سامنے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، جو فیصلہ عمر نے فرش پر فرما دیا وہی فیصلہ رب نے عرش پر فرما دیا۔ آج بھی سورہ نور اٹھا کر دیکھیں، وہ لفظ فاروق اعظم کی زبان سے نکلے وہی لفظ آج بھی موجود ہے۔ یہ ایک بات نہیں، 20 باتیں ہیں۔ اب شراب کے بارے میں واضح حکم نہیں تھا، 13 سال تک سرزمین مکہ پر مسلمان شراب پیتے رہے، 13 سال تک شراب حرام، بولو اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک شراب حرام، اور پھر مدنی دور میں آیا، اس میں بتایا گیا کہ شراب پینے میں نقصانات زیادہ ہیں اور یہ گناہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ علی ھذا القیاس پھر سٹیپ بائی سٹیپ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، شراب پی کے نماز نہ پڑھا کرو، یعنی اگے پیچھے پی لیا کرو، نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے شراب پی لیا کرو۔ اب بات سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ نماز پڑھ کے شراب پی لیا کرو، لیکن شراب پی کر نماز پڑھنے نہ آیا کرو، تمہیں پتہ نہیں ہوگا، ہوش میں نہیں ہوگے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بائے کھڑے ہوگے، کیا ہو پتہ منہ سے تو کفر یا کلمہ نکل جائے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا دیے، یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، اللہ شراب کے بارے میں واضح کوئی حکم فرما دے، یا تو بالکل جائز قرار دے دے یا بالکل حرام قرار دے دے، اب بیچ میں جو لٹکے ہوئے ہیں نا کام ٹھیک نہیں ہے، اللہ واضح حکم فرما دے۔ اینے لفظ فاروق اعظم کے کہنے تھے، اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، فرمایا یہ شیطان کا عمل ہے، بس مسلمانوں شراب ہمیشہ ہمیشہ لے کے تم پر حرام قرار دی گئی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت صاحب سورہ نور پڑھو، سورہ الاحزاب پڑھو، جب امہات المومنین بیٹھی ہوتی ہیں، باہر سے وفد آتے ہیں، اب پردے کو حکم نہیں آیا تھا، اور ہاتھ عمر رضی اللہ عنہ عرض کی یا رسول اللہ دل میرا چاہتا ہے، آپ کی پاک ازواج مطہرات ہیں، کئی گندی نگاہوں والے کو اچھی نگاہوں والے سارے لوگ آتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے، عمر کا دل چاہتا ہے کہ اللہ پردے کا حکم فرما دے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ اللہ دی عزت کی قسم جے ادھر فاروق اعظم کے دل میں بات آ رہی ہے، ادھر رب پردے کا حکم نازل فرما رہا ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے، موافقات عمر۔ اب قرآن 12 مرتبہ آپ کے حق میں نازل ہوا، آپ کے،
اور ادھر اب حسین خانہ کعبہ میرے دیکھو یہ حاجی صاحبان بیٹھے، مقام ابراہیم ہے نا حضرت صاحب، ایسے نفل پڑھ دے ہو نا جا کے، طواف مکمل کر لیا اور اب وہ شیشے میں بند ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقش پا، مقام ابراہیم اسے کہتے ہیں، وہاں نفل پڑھتے حاجی صاحبان۔ یہ شروع میں نہیں پڑھتے تھے، یاد رکھ لیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ جب زیارت کی نا، عرض کی یا رسول اللہ یہ بغیر پاؤں تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور مقام ابراہیم ہے، یا رسول اللہ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کا پاؤں ہے۔ مشابہت ہے نا دادے کے ساتھ، مشابہت ہے۔ اور اب میرے بل دیکھیں ادھر، یہ جو نقش پا ہے نا حضور کے نلین پاک لے کر آپ کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، آج سنی کہتا ہے نا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو ہاں ہم بھی سمجھیں گے تاجدار ہم بھی ہیں اگر حضور کا نقش پا مل جائے۔ سنو میری بات، یہ نقش پا کو چومنا پیار کرنا یہ معمولی بندے کا طریقہ نہیں ہے، یہ فاروق اعظم کی سنت ہے۔ مجھے ایک مندر رکا بھیجا، میں تقریر کر رہا تھا، کہہ رہے جی یہ سنی کتنے جناب مسجدوں میں نقش پا لگا، وہ سمے لگا ہوا ہے، وہ دیکھو وہ جو اوپر لگا دیتے ہیں نقش پا جناب اور نیچے قرآن ہوتا ہے، یہ دیکھے بے ادبی نہیں ہے۔ میں نے کہا گل سن میری، کسی جیل مولوی کو جا کر سوال کیتا ہے تو عالم کو پوچھ، میں تمہیں جواب دینا کی۔ میں نے کہا سن، جہاں اللہ کا گھر ہے وہاں اللہ نے وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى قرآن کی نص سے ثابت کر دیا ہے کہ ابراہیم کا نقش پا قیامت تک رہے گا۔ ابراہیم کا نقش پا قیامت تک چمکتا رہے گا انشاءاللہ، دل لگا لے، کوئی نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ وہ نشانی ہے اللہ کی، اللہ کی نشانی ہے۔ تو میں پلٹ کر اس طرف آنا چاہتا ہوں چند فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اس لیے کہ 26 ذو الحجہ کو جشن آزادی مبارک بھی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر 26 ذو الحجہ کو ابو لولو فیروز نبی نے وار کیا، اور پھر انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم الحرام کو آپ کا یوم شہادت ہے۔ یکم محرم الحرام، بولو یکم محرم کی پہلی تاریخ آئے گی نا تو وہ آپ کا یوم شہادت ہوگا۔ اور سنو میری بات، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کو سبق اس طرح سکھا رہا ہوں کہ سینے میں فاروق اعظم کی محبت آ جائے۔ سادہ لفظوں میں سنو، ان کی عظمت، ان کی شان رفت بیان کرنے کے لیے یہ 1 2 4 گھنٹے، مہینہ 2 مہینے سال نہیں چاہیے۔ ذرا میں پوچھوں نا جبریل امین علیہ السلام سے، جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے تو سرکار نے فرمایا اے جبریل مجھ محمد کا دل چاہتا ہے کہ زبان جبریل والی ہو تو موضوع فاروق اعظم کا ہو۔ یعنی سرکار فرما رہے ہیں جبریل کھڑا ہونا ذرا تو فاروق اعظم کی شان سنا، فاروق اعظم کی شان سنا۔ تو اب جبریل کھڑے ہوئے، حدیث میں آتا ہے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اگر جبریلی زبان ہو تو 950 سال تک نوح پیغمبر واز کرتے رہے، تو عمر نوح علیہ السلام کی ہو تو زبان جبریل والی ہو، تو یا رسول اللہ میں نے اجازت مل جائے کہ میں عظمت فاروق بیان کروں۔ فرمایا 950 سال تک عظمت فاروق کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں اس کی ہستی اور اس کی نیکیوں کا ذکر پوچھنا ہے تو فرما بردار بچے بیٹھے ہو نا۔ اچھا بچہ وہی ہوتا جو ماں دی گل مننے جی، تو تہاڈی جڑی حقیقی ماں ہے نا اس تو ود کے عزتی مالک کے اماں عائشہ صدیقہ۔ آؤ میں تمہیں بارگاہ عائشہ صدیقہ میں لے کر چلتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کہتے ہیں اماں جی آپ ہی کچھ عظمت فاروق کے بارے میں بتائیں۔ فرمایا اے جڑے آسمان تے ستارے ہیں نا کوئی گن کے دکھا دے وے، نہیں سمجھ آ رہی دونوں، جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ۔ اگر تھوڑی طاقت ہے تو گن لینا ذرا جو آج شام نو
میری بات سنو، جب چاند آئے نا تو ستارے چمکن لگے، آسمان صاف ہوئے تو گننا شروع کر دینا۔ اے کیلکولیٹر تواڈے ہاتھ وچ، کمپیوٹر تواڈے ہاتھ وچ، موبائل تواڈے ہاتھ وچ، ٹھیک ہے، ٹل لا لینا، ستارے گن کے دکھا دینا۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ عظمت فاروق کا کوئی بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اما جی دلیل کیا ہے؟ فرمایا آسمان پر ستارے چمک رہے تھے تو میں نے عرض کی امام الانبیاء سے، یا رسول اللہ جن آسمان تے ستارے ہیں نا، اتنی نیکیاں بھی کسی بندے دیا نے؟ آپ کے کسی امتی کی نیکیاں اتنی ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا، اب میرے بل دیکھیں ادھر، اگر کسی بندے سے یہ سوال ہو کہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں اتنی کسی مومن کی نیکیاں ہیں، تو بھئی پہلے وہ ستاروں کو گنے گا نا، سارے ستارے گنے گا، پھر پوری امت کے ہر فرد کی نیکیاں گنے گا، تو پھر بھی جواب دے گا کہ فلاں بندے کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم مجھے سوال کرتے ہوئے ٹائم لگا مگر مصطفیٰ کو جواب دیتے ہوئے ٹائم نہیں لگا۔ فرمایا، سرکار نے فرمایا عائشہ کیا سوال ہے؟ حضور جتنے ستارے ہیں آسمان پر اتنی کسی آپ کے امتی کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہاں عائشہ، میرے عمر کی نیکیاں آسمان کو ستارہ کے برابر ہیں۔ معلوم ہوا مصطفیٰ نے ایک سیکنڈ میں سارے آسمان کے ستاروں کو بھی گن لیا، پوری امت کی نیکیوں کو بھی گن لیا، اور پھر موازنہ کر کے فرمایا جتنے آسمان پر ستارے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری بات سنیں، معلوم ہوا عمر کے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ کوئی بندہ گن جی ہے نا۔ ہوں شرح کرو گے، کھولو گے، مینو قلم دیو گے جی ایسا حدیث دی شرح لکھو، تو میں تو شرح بچائے کچھ لکھاں گا نا، ٹھیک ہے۔ ہوں تو اپنے دماغ کی تختی فٹ کرو، اور میں دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں، میری بات سنیں، آخری 10 منٹ میرے پاس ہیں، میں 10 منٹ میں آپ کو بہت اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کا جسم ہے نا، جسم ایک آپ کے اندر روح ہے تو دوسرا آپ کا قالب ہے جسم۔ اب انسان کیا ہے؟ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور دوسرا روح۔ آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کا ایک جسم ہے، دوسرا روح ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ علامہ صاحب اتنا بھی بتا دیں کہ یہ انسان جو بنا ہے کن چیزوں سے بنایا گیا ہے؟ اب انسان 4 عناصر سے بنایا گیا ہے، وہ سن لیں۔ نمبر 1 آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ دوبارہ بولو، آپ کس چیز سے بنائے گئے ہیں؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ 4 عناصر سے آپ بنائے گئے ہیں۔ 4 عناصر سے، 4 چیزوں سے بندہ بنا ہے، 4 چیزوں سے بندہ بنا ہے۔ اور سنو میری بات، دل پہ ہاتھ رکھ کے سن، اور دل کی تختی پہ نوٹ کر، دماغ کے کمپیوٹر پہ فٹ کر کہ انسان بنا ہے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے، 4 عناصر سے بنا ہے، اور چاروں پر فاروق اعظم کی حکومت ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ چاروں پر فاروق اعظم کی حکومت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چاروں پر حکومت کر رہے ہیں۔ آپ کے عہد حکومت میں، آپ کے دور میں، آپ کے پاس اکثر 2 خادم ہر وقت رہتے تھے ساتھ ساتھ۔ ایک کا نام ہے اسلم اور دوسرا ہے تمیم داری۔ یہ 2 بزرگ جو ہے خادم، ملازم آپ کے، یہ ساتھ ساتھ رہتے۔ اب تمیم داری جو ہے آپ کا خادم آیا دوڑ کر، کہا حضرت آتش فشاں پہاڑ پھٹا ہے اور وہاں سے آگ نکلی ہے، اور وہ آگ ہر چیز کو جلاتی ہوئی مدینہ کی طرف آ رہی ہے۔ آپ نے ادھر چہرہ کیا، اور وہ تمیم داری جو ہے وہ خادم دوسری طرف پھر آیا، حضرت وہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ آگ نکلی، آتش فشاں پہاڑ پھٹ گیا ہے اور مدینہ کی طرف آ رہی ہے۔ اب میرے بل دیکھے ادھر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب نہ کوئی آپ نے فائر بریگیڈ منگائی، نہ کو بلدیہ عظمیٰ کو فون کیا، آپ نے فرمایا آپ کے اوپر چادر تھی پھٹی ہوئی، آپ نے چادر پکڑی اور اپنے خادم کو عطا فرمائی، فرمایا یہ لے چادر اوپر کر لے تے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لے، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لے۔ آپ نے فرمایا کیا کروں حضور؟ فرمایا ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ،
چادر میری اوپر کر لے اور ڈنڈا پکڑ کے جا آگ سے کہے یہ ڈنڈا عمر کا ہے، چادر عمر کی ہے۔ میں حضرت کیا ہوگا؟ فرمایا جیسے کتا آگے بھاگتا ہے نا ڈنڈے کو دیکھ کر، فرمایا آگے آگے آگ ہوگی تو پیچھے پیچھے تم ہوئے گا۔ وہ گیا خادم جا کر، اس نے منظر دیکھا آگ کے سامنے گیا۔ خدا دی قسم جے تاریخ الخلفاء دا مصنف لکھتا ہے کہ جہاں خادم تمیم داری ہاتھ میں ڈنڈا لے کر چادر دے کر دوڑا، آگے آگے تے پیچھے پیچھے خادم جا رہا ہے۔ جتوں نکلی سی ہوتے ہی واپس دب کے واپس آ گیا، اور واپس آ کر کیا کہا بھائیو مبارک ہوئے، اے فاروق اعظم دی چادر بڑی قیمتی جے، اے ڈنڈا بڑا قیمتی جے۔ فرمایا آگ واپس جتوں نکلی ہوتے ہی چلی گئی پہاڑ دے وچ۔ میں ایک جملہ کہنا چاہنا بھائی، غلام مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ میرا جملہ سنو، اگر فاروق اعظم کی چادر سے آگ دنیا کی بجھ سکتی ہے، اے مسلمان اگر تیرے سینے میں فاروق اعظم کی محبت آ جائے تو جہنم کی آگ بھی بجھ سکتی ہے۔ سینے میں فاروق اعظم کی محبت ہونی چاہیے، فاروق اعظم کی۔ اب وقت کی قلت کا، آگ پر حکومت ہے یا نہیں ہے؟ بولو، آگ کنٹرول میں ہے نا؟ آگ تے پانی، دوسری گل سنو، پانی پر آپ کی حکومت۔ تاریخ الخلفاء اٹھاؤ، وزارت الخفاء ساری کتابیں اٹھا کر دیکھو، تاریخ کی البدایہ والنہایہ اٹھاؤ۔ میں جو جملہ بتانا چاہتا ہوں میری بات سنیں۔ عمر ابن عباس کہتا ہے کہ دریائے نیل جو ہے، گورنر وہ تھے، دریائے نیل ہر سال خشک ہوتا، اور جب بھی خشک ہوتا نا، انہوں قبیلے کی باریاں باندھی ہوئی تھیں، ایک خوبصورت لڑکی اسے خوبصورت لباس پہنا کر دریائے نیل میں درمیان میں لے کر جاتے، اور پھر وہ بہنا شروع ہوتا۔ ہر سال ایک لڑکی کی جان لیتا، ایک لڑکی کی جان لیتا۔ اب عمر ابن عاص کے پاس لوگ آ گئے اکٹھے ہو کر، حکومت گورنر آپ ہیں، یہ دیکھیں دریائے نیل نہیں بہہ رہا، اب ہم لڑکی تیار کر کے لے کر جا رہے ہیں تو وہ پھر بہے گا۔ اب عمر ابن عاص نے کہا خبردار، لڑکی نہیں آپ لے جا سکتے۔ فرمایا اب کسی عام بندے کی حکومت نہیں، فاروق اعظم کی ہے۔ فرمایا خبردار، میری چمڑی ادھیڑ دے گا عمر، میں پہلے اطلاع دوں گا عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اطلاع دی، فرمایا یا امیر المومنین، وہ اس طرح دریائے نیل ایک لڑکی لیتا ہے پھر بہتا ہے۔ اب میرے والے دیکھیں ادھر، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تاریخ الخلفاء میں جو لفظ لکھے ہیں نا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، میری حکومت میں اگر بکری کا بچہ بھی نہر فرات پر پیاسا مر جائے، عمر سے سوال ہوگا، اور ایک بے گناہ لڑکی کو جا کر دریا میں ڈال رہے ہو، خبردار ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے حضرت پھر وہ کیسے بہے گا؟ آپ نے فرمایا کاغذ پکڑو، میرے بندے کو ادھر کاغذ پکڑو، قلم لاؤ۔ کاتب سے کہا لکھو۔ حضور کیا لکھوں؟ عمر ابن عاص کی طرف لکا لکھوں؟ فرمایا نہیں عمر ابن عاص کی طرف لکھنا۔ آپ نے لکھا ہے دریائے نیل کی طرف رکا۔ جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ۔ اور کوئی ایسا بادشاہ ہے جنہا دریا نو خط لکھے جی؟ جنہوں شعوری کو نہیں۔ آپ نے فرمایا دریائے نیل کو لیٹر لکھو، خط لکھو، رکا لکھو۔ کی لکھیا حضور؟ فرمایا لکھو دریائے نیل کو کہ تجھے ایک اللہ کا بندہ حکم دیتا ہے کہ اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو پھر تیرے پانی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر عمر تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہیں لڑکی نہیں ملے گی، ویسے ہی بہنا شروع کر دے۔ اور ساتھ اگلا جملہ کیا لکھا؟ کہا ہے دریائے نیل اگر تو نہیں بہے گا، اگر تو نہیں بہے گا تو میں تجھ سے اللہ کی زمین خالی کرا لوں گا۔ کوئی ایسا ہے تو بتا دو۔ اور یہ رکا دریائے نیل کو لکھا اور وہ لیٹر لیا۔ اب لیٹر وہاں پہنچا تو وہ کچھ کالے کپڑوں والے بھی ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا یار کدی لیٹر خط دے ذریعے کاغذ دے ذریعے بھی کدی دریا بہے نے، تو سب پاگل تو نہیں ہو گئے؟ انہوں نے کہا چھاٹے کوئی عام بندہ ہو تو انج بول دے ہوندے نے یہ مصطفیٰ کا مانگا ہوا عمر ہے۔
مانگا وہ عمر ہے، اسلام کی عزت ہے اور ان کا خط ہے۔ انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، خط بھی لے لیتے ہیں، ساتھ لڑکی بھی لے لیتے ہیں، اگر بہ گیا تو ٹھیک ہے، نہ بیا نا، نہ بیا تو کوئی مسئلہ، لڑکی پھر بیاہ دیں گے ساتھ ہی۔ انہوں نے عمر بن عاص نے کہا نہ خبردار، اب مرد چلے عورتیں گھر میں رہیں گی، گھر میں رہیں گی۔ اب عمر بن عاص کا جملہ سنیں، کہتا ہے میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے، شک نہ کرنا، میری گل سن، اگر تو موبائل پر بات کر سکتا ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے بیٹے کے ساتھ، تو پھر عمر ابن عاص مصطفیٰ کے مانگے ہوئے عمر سے بھی بات کر سکتا ہے۔ عمر نے کہا خبردار، عمر ابن عاص لڑکی ساتھ لے کر یا رکا لے کر جانا ہے، رکا لے جانا تیرا کام ہے تے بہانہ اللہ دا کام ہے۔ رکا گیا، ادھر بہنا شروع ہو گیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، 1400 سال بیت گئے، دریا نہریں خشک ہوئی، مگر دریائے نیل کبھی سکا ہی نہیں ہے۔ تو مجھے کہنے دو، پانی پہ حکومت ہے نہیں ہے؟ سارے بولو پانی دے۔ اور پھر میری بات سنو، طغیانی آئی، کٹاؤ ہوا، زمین کٹن لگی، پانی بہن لگا، اور سارے لوگ ڈر گئے، جی پانی آ گیا، طغیانی آ گئی، سیلاب آ گیا۔ فاروق اعظم گئے، میرے وال دیکھے ادھر پانی پر حکومت ہے نا، آپ نے فرمایا دسو اج تساں کہ اے دورا ہے عمر دے ہاتھ وچ، تے دسو کتھے تک تانوں پانی چاہیدا ہے۔ آپ نے انج دورا مارا نا پانی تے، فرمایا تھلے ہو جا، پانی لپھا ایک گھٹ تھلے گیا، فرمایا دسو کتوں تک چاہیے ہے، میں لے کے جانا تھلے۔ یہ اللہ والوں کی حکومت پانی پہ ہے نا۔ اچھا میری گل سنو، اے ہندوستان چلے جانا، وہ تے آنا ساگر تالاب ہے تے اجمیر شریف دا علاقہ ہے، تے خواجہ غریب نواز منع کیتا انہوں نے کہ پانی نہیں تو پیندا نا جناب، نہ وضو کرن دینا۔ آپ نے پونا آنا ساگر تالاب دا پانی ایک لوٹے چ بند کر چھڑا۔ واٹر کنٹرول جہے عمر دے غلام نے انہوں دی یہ شان ہے۔ میری بات سنو، آگ پہ آپ کی حکومت، پانی پہ آپ کی حکومت۔ اب دریا کو کوزوں میں بند کرتے ہو، اگلی بات نہ کر دوں آپ سے، شارٹ کٹ مارو، ہوا تے بھی آپ دی حکومت، کہہ دو سبحان اللہ۔ کیسے ہوا پہ؟ بھئی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھو، تاریخ الخلف، آپ خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ دا دن ہے تے عربی چ خطبہ ہو رہے ہیں، تے خطبہ دیندے ہو آپ نے فرمایا یا ساریت الجبل، اے ساریا او پہاڑ دے پیچھے تک۔ صحابہ نے دیکھا فاروق اعظم ایک بے جوڑ جملہ، خطبہ اور کو موضوع کچھ اور چل رہا ہے، یا ساریت الجبل کہہ دیا، کیویں؟ اینڈ میں میرا دیکھو ادھر، فاروق اعظم خطبہ نے کہا یا ساریت الجبل، اور ساریا پہاڑ دے پیچھے ہو جا تے الرٹ ہو جائے، تو فوج آ کے حملہ کر دی پئی ہے، بچ جا۔ اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب منہ سے جملہ نکلا یا ساریت الجبل، اے ساریا پہاڑ کے پیچھے، اب میرے بال دیکھو ادھر ہوا جو ہے نا وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ کہا حضرت دورا نہ مارنا، فرمایا جلدی کر، ایک سیکنڈ میں پیغام بجا دے۔ میں بتانا چاہتا ہوں ہوا پہ فاروق اعظم کی حکومت، سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آگ پہ حکومت، پانی کی حکومت، ہوا پہ حکومت، اگر رہ گئی مٹی، میرے بات دیکھو چوتھی چیز، تسی چار چیزاں بنے ہو نا، آگ پانی مٹی ہوا نال بنے ہو، تے آخری چیز مٹی ہے، مٹی نال بنے ہو۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں مدینہ میں تو ایک دم زمین ہلنا شروع ہو گئی، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے دورا پکڑا نا تو 3 ڈنڈے مارے زمین ہوتے، فرمایا ہلدی کیوں پئی ہیں؟ 10 کتھے عمر نے عدل نہیں کیتا، فرمایا میں نے پوری زمین کو عدل نال بھر چھڑا ہے، تے زلزلہ کیوں آندا پیا ہے؟ خدا دی قسم جے 3 سوٹے نہیں کھا سکی تے زمین ہلنا بند ہو گئی۔ آج تک 1400 سال بیت گئے، جہاں فاروق اعظم کا درا لگا تھا، زمین کے باقی حصوں پر زلزلے آتے ہیں، مگر تاریخ الخلفاء اٹھاؤ، تاریخ مدینہ اٹھاؤ، جہاں فاروق اعظم کا درا لگا تھا، خدا کی قسم 1400 سال بیت گئے، آج تک وہاں زلزلہ آیا ہی نہیں ہے۔ اور اگلے جمعے کو انشاءاللہ موضوع ہوگا عظمت فاروق اعظم، شان فاروق اعظم۔ کوشش کریں 12:30 تشریف لائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔